نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ اسراء کی بنی اسرائیل کی ہم 39 آیات پڑھ چکے تھے، 39 آیات، جو بہت ہی جامع احکامات جس میں آئے۔ آج آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ جو احکامات پچھلی آیات میں تھے وہ شروع بھی توحید اور شرک کی نفی سے ہوئے تھے اور ختم بھی اسی پر ہوئے، جیسے کہا گیا تھا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود، کوئی معبود، اور اسی طرح ختم بھی اسی پہ بات ہوئی تھی۔ آیت نمبر 39 میں جیسے کہا گیا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اور پھر اس کے بعد اس کا جو بدترین انجام وہ بتایا گیا۔ تو اب اسی سے پھر شرک کی بات اب مزید آ رہی ہے۔ اگلی آیات جو آج ہم پڑھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے شرک کی غلطی کس طرح سے سمجھائی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 ہے افا اسفاکم، جو ہے وہ سوال کے لیے، پس اسفا چن لیا، کم تم کو، ربکم تمہارے پروردگار نے، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینا بیٹوں کے لیے، واتخذا اور بنا لیا یا اختیار کر لیا، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسا بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون البتہ تم، یعنی یا ضرور تم کہتے ہو، قولا عظیما بڑی بات، بڑی شدید بات تم کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ بات جس طرح سے وہ ہم نے ابھی سمجھا، بات ختم ہوئی تھی شرک پر ہی، اور اسی سے پھر اب اور بات آگے سمجھائی جا رہی ہے، ایک اور طریقے سے بات سمجھائی جا رہی شرک کی، کہ کیا یہ جو بات ہو رہی افا اسفاکم، کہ کیا چن لیا تمہارے رب نے۔ اسفاکم کا جو لفظ ہے صاد فے واو سے، کسی چیز کو خاص اور خالص کر لینا، چن لینا۔ صفیہ کا جو ہم نام رکھتے ہیں یا مصطفیٰ، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے، کسی چیز کو چن لینا، خاص کر لینا، خالص ہونا، خاص ہونا۔ تو اسفاکم، کیا تمہیں چن لیا؟ کم کا کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ خاص طور پہ مشرکین سے خطاب ہو رہا ہے، اس وقت کفار مکہ تھے یا ہر زمانے کے مشرکین سے، کہ کیا تمہارے ربکم تمہارے رب نے چن لیا ہے، تمہیں خاص کر لیا ہے، بالبنینا بیٹوں کے لیے، اور واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، یعنی اپنے لیے اس نے بیٹیاں سمجھ لی۔ اب بات یہ تھی کہ اصل میں جو مشرکین عرب تھے ان کے پاس جو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ دیوتا، ان میں دیویاں زیادہ تھیں، خاص طور پہ ملائکہ کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، انہی کی طرف نسبت اپنی دیویوں کی کرتے بھی تھے۔ اللہ کی جو بیٹیاں کہتے تھے اس کی کیسی بڑی وہ حماقت ایک طرح کی ہے، کیا تم نے مذہب بنایا ہوا ہے، کیا تم سمجھ رہے ہو، اس کی طرف جیسے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اس کی اولاد کسی کو سمجھنا، وہی اتنی بڑی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ بیٹے کو بنانے کا کس طرح آتا ہے نا، بہت بڑی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے اس سے، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ گر پڑے پارا پارا ہو کر۔ اتنی بڑی بات ہے کسی کو اولاد بنانا، اور پھر اولاد ہی نہیں، بیٹیاں تم بنا رہے ہو۔ بیٹیاں ایسا نہیں کہ کوئی کمتر چیز ہے، لیکن ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جو مشرکین تھے اس وقت کے، جو عرب کے جو مشرکین تھے، ان کا کیا حال تھا، وہ کیا سمجھتے تھے اپنے لیے، انہیں بیٹیاں کتنی ناپسند تھیں، اس کی بات آتی ہے سورہ نحل میں، پیچھے ہم نے پڑھی کہ کس طرح وہ ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں بھی تفصیل بتائی گئی، وہی سمجھانے کے لیے، ان کی اپنی حماقت سمجھانے کے لیے، کہ جب انہیں کسی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ذل وجہہ آتا ہے وہاں پہ، کہ چہرے پہ جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، کلونس چھا جاتی ہے، سیاہ چہرہ ہو رہتا ہے، مسودہ،
سیاہ ہو جاتے ہیں چہرے، وہو قزیم، خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے اندر، جیسے غم اتنا ہو رہا ہے کہ کیوں بیٹی مل گئی مجھے، نعوذ باللہ. اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. یہ تو ان کا حال تھا اپنا. اور اللہ تعالیٰ جس کی کیسی قدر ہونی چاہیے، ہر مذہب میں جو اللہ کو مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اس کا اندازہ تو ہونا چاہیے. اور اس کے لیے وہ چیز جس کو خود اپنے لیے اتنی ناپسند ہے، یعنی حالت یہ ہوتی ہے اس کی خبر سن کے، وہ اللہ کے لیے تم قرار دے رہے ہو. اصل بات سمجھائی جا رہی کہ جو مذہب جس پہ چل رہے ہو، جس کو شرک سے، جس شرک کے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جس کے پکڑ کے رکھنا چاہتے ہو، وہ ہے کیسا، کیا تمہاری سوچیں ہیں، کس طرح کیسا تم نے وہ مذہب بنایا ہوا ہے، کیسی بڑی جیسے حماقت پر حماقت ہے، جیسے کہا جا رہا ہو کہ جو یہ بات کہہ رہے ہو، اور وہ ہے بہت بڑی بات کہ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح اولاد کا قرار دینا وہ بڑی سخت بات ہے، وہ سمجھائی جا رہی. پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 41 میں سورہ اسراء ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل، وَلَقَدْ، اور ضرور ضرور، اور لقد کہیں تو کس طرح ڈبل امپیسس ہوتا ہے نا، کہ کس طرح سے ہے، بہت ہی تاکید کے ساتھ آ رہا ہے کہ صرفنا بیان کیا ہم نے فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو، الا نفورا، مگر نفرت یا بدکنا. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، صرفنا کہنا کس طرح ہوتا ہے، تصریف کے معنی ہوتے ہیں جیسے گردش دینا، ادھر سے ادھر پھرانا. اب اس فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، اب جب یہ کہا جائے کہ صرفنا تو کیا مطلب ہے کہ طرح طرح سے بیان کیا ہم نے. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کس طرح سے ایک بات کتنے مختلف طریقوں سے سمجھائی گئی. ایک بات ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بس کہہ دی گئی ہو، بتا دی گئی ہو اور بس سمجھے یا نہ سمجھے، ایسا نہیں ہے نا. کس طرح سے سوچے، کتنے ہی مضامین آخرت کے سوچے، کتنی جگہ کے کیسے کیسے نقشے، کس طرح اس کے لیے دلائل، کہیں کوئی بات کہیں کچھ اور بات. توحید کے لیے کتنے طریقوں سے توحید کے دلائل کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی، اس کا کس طرح سے اس کا بیان آتا ہے. شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے نا، اور ہر انسان اسی میں مبتلا ہو کر اپنے سچے مذاہب کو کی شکل بگاڑتے بھی رہے نا. ان کا بھی کیا تھا، مشرکین مکہ کا اصل تو دین ابراہیمی پہ چل رہے تھے، دعویٰ بھی ان کا یہی تھا جیسے دین ابراہیمی پہ چل رہے ہوں، لیکن اس میں انہوں نے سارے شرک شامل کر دیے تھے. تو اب اس کی جو خرابی قرآن میں کئی طریقوں سے کس طرح سے وہ سمجھائی گئی. اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں ابھی آگے آنے والی آیات میں بھی، ابھی پیچھے ملائکہ کو بیٹیاں بنانے کی بات سمجھائی گئی، دلیل کے ساتھ بات سمجھائی گئی نا. کس طرح سوچو، ایک چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو. پھر یہ بات بتانے والا مذہب کیسے سچا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر آگے ابھی اور ہم دیکھیں گے کتنے ہی مختلف طریقوں سے بات سمجھائی جاتی ہے نا. پھر کس طرح اسی صورت ہے، بلکہ پیچھے جو احکامات ہیں وہاں بھی ابھی ہم نے یاد کیا تھا نا کہ بات شروع بھی ان احکامات کی ہوئی تھی کہ شرک کے نفی سے، لا تجل، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ، اور پھر ختم بھی اس پہ ہوئی. پھر کس طرح بتایا گیا کہ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ، بس تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملوما مدحورا ہو کر، راندے درگاہ ہو کر، بالکل دھتکارے میں بن کر. تو برا انجام سامنے رکھ کے ڈرایا گیا کہ کیا نتیجہ نکلنا ہے، جہنم میں جا کے تو اینڈ اپ ہوگے، وہ انجام تمہارا ہوگا جہنم اگر اس پہ چلتے رہے. تو اتنے طریقوں سے جو بات سمجھائی گئی، کہیں مثالیں کیسی شرک کے لیے کہ قد خلق آقاؤں کی بندگی، کئی آقا اگر ہوں تو ایک غلام کا کیا حشر ہوگا، کس کی بات کو مانے، ایک کو خوش کرے دوسرا اس پہ برس رہا ہو. تو کتنی بہترین وہ مثال ہے شرک کو سمجھنے کے لیے. ایک اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسرے کئی خدا بن جاتے ہیں نا، جب ایک اللہ کو چھوڑتا ہے انسان، اور ان سب کو خوش کرنے میں ایک انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے. تو اس طرح انسانوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار طریقے، بے شمار اسلوب
طرح طرح سے بات سمجھائی گئی، اور اس سمجھانے میں ہمیں اب یہی جو بات کہی جا رہی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے نا اپنے بندوں پہ، کیسا وہ رحمان اور رحیم ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کو تو کیا، اپنی اولاد تک کے لیے بھی ایسا حلیم نہیں ہو سکتا نا۔ ایک بات کئی دفعہ سمجھانے پر اولاد نہ سمجھے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں نا کہ یہ تو نہیں سمجھنے والا، اب جو بھی انجام اس کا ہو۔ لیکن قرآن کا اس طرح سے ایک طرح سے پھر دوسری طرح سے بات، پھر دوسری طرح، پھر تیسری طرح سر سمجھائی جا رہی، کتنا پورا قرآن پڑھ جائے کس طرح شروع سے آخر تک وہی باتیں بار 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 اور مختلف طریقوں سے، کسی طرح سے تو اثر ہو سکتا ہے نا۔ ہر انسان کی کیفیات دل کی مختلف ہوتی ہیں، اکثر مواقع پہ مختلف دل کی کیفیت ہوتی ہے، کس طرح سے کب کون سی بات کس کو سمجھ میں آ جائے، اس کے ہر طرح کے مواقع ہیں، ہر طرح کی سے نصیحتیں سمجھا دی گئی۔ اور سب کس لیے ہے یہ سارا قرآن کا سمجھانا؟ لیدکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وہ بندے جو اتنی سرکشی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اتنی بڑی زیادتی ایک طرح کی ہو رہی کہ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، ان کی بات مان کر نہیں دیتے، انہیں نصیحت دینے کے لیے، یہ ان کی رحمت کے لیے یہ بات اس طرح سے طرح طرح سے سمجھائی گئی نا۔ اور اسی سے پھر ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں تک نصیحت پہنچانے کے کام کس طرح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ ایک طرح سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری طرح، پھر بھی نہ سمجھے ایک اور طرح، کہیں ترغیب کہیں تنبیہ، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کس پر کون سی بات اثر کر جائے نا۔ اہل مکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، کتنے ہی مشرکین تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 20 سال بعد تک بھی جا کے نصیحت ملی، اسلام لانے کی انہیں توفیق ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت بہت سی اکثریت مسلمان ہوئی، لیکن اس کے بھی آگے اور 2-3 سال بعد بھی مسلمان ہوتے رہے نا۔ تو کس طرح وہ جو بڑے بڑے دشمنان اسلام بنے ہوئے تھے وہ اسلام کے سپاہی بن گئے، کیسے اس کے لیے کتنے خیر خواہ بن گئے، اسلام کے لیے خدمتیں کرنے والے بنے۔ تو نصیحت کسی کو بھی کسی وقت بھی مل ہی سکتی ہے نا۔ تو اب اس میں ہمیں یعنی یہ بات میں سے سوچیں تو کس طرح ہمیں اپنی کمی بھی نظر آتی ہے نا۔ آج مسلمانوں کے اتنے دشمن ہیں دنیا میں، جن کے ساتھ ہم رہتے بستے تھے، انڈیا میں سوچیں ساتھ بس رہے ہوں، یہاں پہ ہم رہ رہے ہوں، اور ان کے ساتھ جو آج مسلمانوں کی دشمنی پہ چاہے کھڑے ہوئے ہوں، کل ہم نے وہ کام نہیں کیا نا جس طرح نصیحت کا کام ہونا چاہیے تھا۔ طرح طرح سے بات سمجھائی جاتی، طرح طرح سے انہیں نصیحت دی جاتی، کہ تو کیا پتا ان پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، کیا پتا وہ آج مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں نا۔ ہمیں ایک مسلمانوں کی اپنی ذمہ داری بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے نصیحت کرنے کا کام کیسا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے نا وہ طریقہ کہ طرح طرح سے بات سمجھائی جائے، ہر طرح سے کوشش کر لی جائے، کس طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ رحمت ہو رہی ہے، اتنی مختلف طرح سے بات سمجھائی جاتی ہے، ان کو ان کی غلطی انہیں دکھائی جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور ان کا کیا حال ہے، انسانوں کا کیا حال ہے۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ کرتا ان کو الا نفورا مگر نفرت۔ نفرہ کا جو لفظ ہے اس کے مسلمانوں میں سے نکلنا، کسی چیز سے دور بھاگنا ہوتا ہے، کسی چیز سے بدک کر بھاگنا، تو اسی سے پھر نفرت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا، لڑائی کے لیے نکلنے کے لیے بھی آتا ہے، قرآن بھی ہے نا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکی ہو یا بوجھل۔ نفری بھی ہم اسی سے کہتے ہیں نا لشکر کو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، اس پہ اتنا کرم ہو رہا ہے، بہترین نصیحت اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور انسان کا کیا حال ہے کہ وہ اسی رحمت سے دور بھاگتا ہے، سننا نہیں چاہتا، دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اور جب نفرت بھری ہوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی نفرت میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام سن کر بجائے اس کے کہ اس سے دل میں نرمی پیدا ہو، اس سے اللہ کی طرف رغبت ہو، اس سے نصیحت مل جائے، ہوتا کیا ہے کہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے اور بھی زیادہ ان میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
جس طرح سے سوچیں بارش بھی کیسی رحمت کی چیز ہے نا، اس کا برسنا، لیکن جب بارش سوچیں کسی گندگی کے ڈھیر پر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گندگی، بدبو، جراثیم، مکھیاں، کیا کیا مصیبت ہی آئے گی صرف نا۔ بالکل اسی طرح جنہوں نے دلوں کو اپنے نفرت سے جو بالکل ہی خراب کیا ہوا ہے، ان کو جب کلام سنایا جاتا تو وہ اور بھی بدک رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، نفرت میں ہی ان کی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہی جیسے وحی الہی کی رحمت جب قلب سلیم تک پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے جہان میں خوشبو پھیلانے والے نفوس وجود میں آ جاتے ہیں، اور اسی سے وحی الہی سے کچھ لوگوں کے نفس کی خباثت سامنے ابھر کر آ جاتی ہے۔ یہاں پہ کس طرح آ رہا ہے کہ قرآن سے جیسے جو بھاگنے کی بات اب یہاں تو مشرکین کی ہو رہی ہے نا، مشرکین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ مومن کا شیوا یہ ہو نہیں سکتا، اگرچہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے نا، کہ جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہوں، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی چیزیں، دنیا کے مزے، اس کی مشغولیات میں اتنا گھیرا ہوا ہوتا ہے نا، اور ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن اسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ دن اور رات میں کبھی ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نکالنا بہت ہی بڑا بھاری کام لگ رہا ہوتا ہے نا، کہ قرآن سننے کے لیے جانا ہو۔ ہم تو بہت ہی مصروف ہے، اتنی مصروفیات ہیں، دنیا اسی کے جیسے صرف اسی سے بدا کرا نا، بالکل وہی سمجھ میں آتا نا، اللہ نفورا، ان کو اضافہ نہیں ہوتا۔ نصیحت کی طرف بلا رہا ہے قرآن، اتنی رحمتیں قرآن ان پہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس سے بھاگ رہے ہوں، وہ اس کو سننا نہیں چاہتے ہوں، اس کو چاہتے ہوں کہ نہیں یہ نہیں سنا، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے نا، کہ قرآن سے بھاگنے والوں میں قرآن شامل نہ ہو انشاءاللہ، اس سے رغبت رکھنے والے، اس کی طرح اس نصیحت کو دوڑ کر انشاءاللہ ہم پکڑنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے، یا لو اگر کانا ہوتے معاہو ساتھ اس کے، ہو کا اشارہ اللہ کی طرف، کہ اگر اللہ کے ساتھ ہوتے آلہتن معبود، اور آلہہ ہوتے اور معبود ہوتے، کما جیسا کہ یقولون یہ کہتے ہیں، اذن تو اس وقت لب وہ ضرور ڈھونڈتے، ابتغاء کا لفظ یاد ہوگا، بہت ہی چاہنا، بہت شدت سے کسی چیز کا چاہنا، اس کے لیے کوشش کرنا، ڈھونڈنا، اور لا جو ہے وہ جیسے اس کا لب تغو تو وہ ضرور ڈھونڈتے، الا طرف، ذل عرشی، ذل عرشی یعنی عرش کے مالک، عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ۔ اب یہاں دیکھیں، اب ایک اور طریقے سے بات سمجھائی جا رہی، جس طرح پیچھے تھا نا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، کہ ہم بیان کیا ہم نے فی ھذا القرآن، قرآن میں، اور وہی شرک کو اب یہاں ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، وہ شرک جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، جسے پکڑے ہوئے ہیں، کہ تم نے اتنے آلہہ بنائے ہوئے ہیں اور معبود بنائے ہوئے ہیں، دوسروں پہ بھروسہ رکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ کوئی دوسرے اختیار رکھتے ہیں، کوئی دوسروں کا بھی خدائی میں اللہ کے اختیار ہے، ہم ان کو پکار لیں، ان کو خوش کر لیں، وہ ہمیں اللہ سے راضی کروا دیں گے، وہ ہماری آخرت بنا دیں گے، وہ ہماری دنیا بنا دیں گے، اولاد ہمیں عطا کر دیں گے۔ اس کے لیے کچھ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دوسروں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اگر کسی کے پاس کچھ ذرا بھی اختیار ہوتا خدائی میں، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی خدا بننے کی کوشش کرتا؟ اور یہ جو آلہہ بناتے تھے، وہ بھی بات یہ تھی کہ وہ جس طرح دنیاوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر ہی قیاس کر کے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو جیسے معبود اعظم مان رہا ہوں، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور اس کے تحت دوسرے دیوی دیوتاؤں کو سمجھتے تھے کہ وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، خدائی میں شریک ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ان کے ذریعے اختیار کر سکتے ہیں، یا وہ کچھ ہماری خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ اپنے دنیا کے لحاظ سے تم سوچ رہے ہو تو ذرا وہ بھی سوچو، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک میں بادشاہ کے درباریوں کو کچھ زیادہ اختیار مل جائے تو کیا ہوتا ہے، ان میں سے وہ خود ہی بادشاہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے بادشاہ کو ہٹا کے خود بادشاہ بن جاتے ہیں نا۔ تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اور ایسا ہے نہیں نا، اگر انسان سوچے دیکھے کس طرح سے کائنات پہ اگر غور کرے تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ کتنے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے نا۔
وہ ہر چیز کا کس طرح سے بالکل سمجھ میں صاف صاف آتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ کئی خدا ہوں. سوچیں اگر ایک سورج کا خدا ہوتا، ایک کوئی اور کسی چیز کا خدا ہوتا، تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمیں سوچیں گیہوں کا دانہ اگانے کے لیے بھی پوری کائنات کی کتنی ساری قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ دانہ اگتا ہے نا. اور اتنے سارے خدا ہوتے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی ساری قوتیں کوئی ایک چیز کے لیے کام کر رہی ہوں. تو ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچتے نہیں ہو. اس کے اور جو تم سوچ رہے ہو وہ بالکل غلط بات ہے. اس کہنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے سبحان ہو، پاک ہے وہ. جو تمہارے خیالات ہیں دنیا کے بادشاہوں کی طرح تم خیال کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ اس کو درباریوں کی ضرورت ہے، اسے کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے، اس سے وہ بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ. وَتَعَالَ عَمَّا يَقُولُونَ، اس سے بہت بلند تر ہے وہ، اس سے جو یہ کہتے ہیں علوًا کبیرہ، برتر اور بہت بڑا. اس آیت میں لیکن چھوٹی سی آیت ہے 4-5 الفاظ کی، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کس طرح سے ہے نا. ایک تو سبحانہ ہے، جو انسان کے ایسے خیالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، وہ اس سے وہ بہت بلند و برتر ہے، اس سے وہ بالکل پاک ہے. اور تعالی بہت بلند ہے، جو بھی لوگ کہتے ہیں علوًا کبیرہ ہے، برتر، بہت ہی بڑا، بہت ہی برتر وہ ہے اس سے. اس کے کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اور یہ جو ان لوگوں کے قیاس ہے، جو ان لوگوں کے گمان ہے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اس سے بہت ہی بلند ہے اللہ تعالیٰ، بہت اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ. اگر جیسے ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کائنات پہ غور کریں تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا. آج سوچیں جو دنیا کو، انسانوں کو جو کچھ علم حاصل ہے، جو کچھ دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے یا اپنے علم کے ذریعے سے، اس اتنا یعنی عظیم الشان ستاروں سیاروں کا سنبھالنے والا، اتنی لاتعداد اپنی مخلوق کی خبر گیری کرنے والا. اور سوچیں اس کی مخلوق میں بھی کیسے کیسے چیزیں ہیں نا. ایک سورج ہی کا ہمیں سوچیں تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کتنا وہ عظیم، کتنا وہ بڑا ہے، اور اس سے کتنے زیادہ بڑے بڑے کائنات میں ستارے ہیں. پھر فرشتوں کے دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کیسی قوتوں والے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے نا ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت رکھنے والے عرش والے کے پاس بلند مرتبہ ہے، جس کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں نا. تو وہ سوچنے کی بات ہے، وہ جو صاحب عرش المجید ہے، عرش المجید کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ، وہ خود کیسا علوًا کبیرہ ہے نا. کتنا وہ عالی شان، کتنا وہ بڑا ہے. ان سب کو سے کام لینے والا اتنے عظیم فرشتے جو ہیں، وہ تو اس کی کس طرح سے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی ہر شے اس کے اطاعت میں لگی ہوئی، سب کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. پوری کائنات اس کی ایک مٹھی میں آ سکتی ہے. تو وہ کیسا علوًا کبیرہ ہے، ذرا سوچو. اور پھر اس کی اور کیا شان ہے رب کریم کی. تسبح لہ السماوات، تسبح پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لیے، السماوات السبع، آسمان ساتوں، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز، الا مگر یسبح تسبیح کرتی ہے، بحمدہ ساتھ اس کی تعریف کے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ اور لیکن تم نہیں سمجھتے تسبیحہم ان کی تسبیح. انہ بے شک وہ کانا ہے حلیمن غفورا، بردبار اور بخشنے والا، حلیم اور غفور ہے. یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح کرتے ہیں اس کے ساتوں آسمان. سبحہ کا جو لفظ ہے السبح کے معنی ہوتے ہیں پانی یا ہوا میں تیز رفتاری کے ساتھ گزرنا. جیسے سورہ نازعات میں فرشتوں کے قسم کھائی گئی، کئی قسمیں آتی ہیں سورہ نازعات میں، ان میں سے ایک فرشتوں کی قسم صفت وہاں پہ آتی ہے والسابحات سبحا، وہ جو آسمان اور زمین میں تیزی کے ساتھ تیرتے پھرتے ہیں. اسی سے پھر جب التسبیح کا لفظ ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے عبادت الہی میں تیزی کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر کمزوری سے پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری سے پاک قرار دینا. اور تسبیح جو ہے وہ
قلبی بھی ہوتی ہے، یعنی دل سے اللہ کا ہر کمزوری سے بالا تر ہونے کا یقین ہونا، پھر قولی بھی ہے، یعنی زبان سے اللہ کی پاکی بیان کرنا، تسبیح کرنا، اور فعلی بھی، یعنی تیزی سے اس کی بندگی بجا لانا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کرنا، وہ کیا ہے؟ فعلی تسبیح ہے، انسان عمل سے جیسے تسبیح کر رہا ہو نا انسان، نہیں ہر شے کا یہاں پہ تو آ رہا ہے. اور یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے 7 آسمان، ایک ہی آسمان کا انسان اندازہ تک نہیں لگا سکتا کہاں اس کی وسعت ہے، کتنی ہے، اور 7 آسمان اور زمین اور ومن فیہن، اور اس میں جو کچھ ہے، ایک اتنے سے کرہ زمین پہ، پوری کائنات میں جو چھوٹا سا کرہ ہے، اس پہ تو اتنی مخلوق ہے کہ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا آج انسان حساب نہیں رکھ سکتا کتنی مخلوق ہے. اور وہ جو 7 آسمان اور زمین میں ہو تو اس کی بھی کیسی کتنی مخلوقات ہے، کیا کچھ ہے جو اس نے پیدا کیا، وہ ہر شے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور جیسے ہم نے ابھی تسبیح کا سمجھا، وہ قلبی بھی، قولی بھی اور فعلی بھی، ہر طرح سے ہر شے جو ہے وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے. قلبی تسبیح جیسے ہے، اور اس کو معلوم ہے، اس کی اعلیٰ صفات کو اللہ تعالیٰ کی جانتی ہے ہر شے. اور اس کے بعد پھر پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے، اپنے زبان حال سے اس کی تسبیح کر رہی ہے نا. جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے وہ کرتے ہوئے اس حقیقت کی گواہی دے رہی ہے ہر چیز کہ اس کا خالق اور رب ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. تو یہ تو تسبیح حال ہے نا، کہ اپنے حال سے تسبیح ہو رہی ہے. دیکھیں آج روزانہ سورج کو نکلتا ڈوبتا دیکھیں تو کیا وہ خود ایک بڑی تسبیح ہے نا، کہ کس طرح سے وہ فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کیا کام لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک تو یہ ہے تسبیح حال، ہر طرح ہر چیز اسی طرح کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ایک ایک شے کو دیکھ لیں تو بادلوں کو دیکھیں، بادلوں کی گرج کو سنیں، بجلی کی چمک کو دیکھیں، ہواؤں کے چلنے کو دیکھیں، کون سی چیز ہے جو اس کی تسبیح نہیں کر رہی ہے. اور لیکن یہاں پہ اور پھر یہ کہ حمد کے ساتھ من شیئن الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہیں کر رہی ہو. اس کے ہر شے جانتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہر کمزوری سے بالا تر ہے، کیسے وہ تعریف کا مستحق ہے. ایک ایک چیز اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والے کی شان اور کیا عظمت ہے، وہ کیسی حمد کا مستحق ہے. اور بلکہ وہ بھی جو زبان سے تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہو، جو بااختیار مخلوق ہے، اس کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اصل تو تسبیح حال وہ بھی بیان کر رہے ہیں نا. کہ سوچیں ایک جو بالکل کوئی کافر اور دہریہ بھی ہو تو وہ کیا ہے، اپنے اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے اللہ نے اس کو کیسا متناسب جسم سے نوازا، کیا ذہانت اس کو دی، کیا کچھ اسے صلاحیتیں دی. ہر شے اس کی تسبیح حال کر رہی ہے، اس کی تسبیح اس کی بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کیا کچھ اس کے جسم کے اعضاء تسبیح کر رہے ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اس کی تسبیح حال کے علاوہ بھی جیسے یہاں کہا جا رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اور نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح، اور لیکن نہیں تم سمجھتے ان کی تسبیح. تو اب یہ کون سی تسبیح ہے جو ہم نہیں سمجھتے؟ ایک تو ہے نا جو تسبیح حال وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اور لیکن وہ تسبیح جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے ہم جس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی جنوں انسان یا فرشتے جو بااختیار مخلوقات ہیں ان کے تو کیا ہے تسبیح حال کے علاوہ وہ اپنے زبان سے بھی کرتے بھی ہیں، کرنے والے اللہ کی تسبیح. لیکن یہ ساری مخلوقات بھی جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کافر اور دہریے کا ایک اپنا وجود بھی، اور ہر شے کا وجود جو ہے وہ ایک تسبیح بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ قولی تسبیح بھی کر رہے ہیں. سوچیں جو ہر وہ شے جو ہم کو بالکل جامد و صامت اور خاموش نظر آتی ہو، وہ بھی کیا ہے. سوچیں جس طرح ہر ٹھوس اور سالڈ چیز کے اندر ایٹم جو سے بنے ہوئے ہیں نا، ہر ایٹم کے اندر بھی کیسی تیزی سے حرکت ہو رہی ہے نا. اگر وہ الیکٹرانز کا گھومنے کو دیکھیں تو
بالکل وہی نقشہ نظر آیا نا، منظر بس صابحاتی صبح کا جو ابھی آ رہا تھا فرشتوں کی صفت کا، کہ تیزی سے وہ دوڑتے پھرتے ہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے نا، ان کی زبان سے وہ کس طرح سے کر رہے ہیں. سورہ نور میں آتا ہے جیسے زمین و آسمان اور پرندوں کی تسبیح کے ذکر کے بعد آتا ہے کہ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. انسانوں کو شعور نہیں ہوتا، انسان نہیں سمجھتے، لیکن انسانوں کی بھی تاریخ میں ایک دور میں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دکھا دیا تھا کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سنا دی تھی نا، جب وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کر رہے ہوتے تھے. وہ جو ہمیں تو خاموش نظر آ رہے ہوں، ہمیں لگ رہا ہو کہ نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے نہ شعور ہے، لیکن وہ بھی تسبیح کر رہے ہوتے تھے نا. چیونٹیوں، پرندوں، جانوروں کی گفتگویں سلیمان علیہ السلام سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. تو ان کی بھی اپنی زبان ہے. آج انسان بھی جانتے ہی ہیں کیسے مچھلیاں تک کی بھی گفتگو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہر ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، اپنے رب سے بھی ان کا رابطہ ہے، اپنے رب سے بھی کی بھی وہ تعریف بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں پتھروں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، ان میں سے کوئی اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتا ہے. ابھی سورہ مریم کی بھی جو آیت ابھی ہم یاد کر رہے تھے پیچھے، شرک کے نفی کے لیے اللہ کے لیے اولاد جب قرار دے تو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ بالکل جیسے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں. شعور ہے نا، ادراک ہے ان پہ بھی. انہیں پسند نہیں آتی شرک کی بات، اللہ کے ساتھ اولاد کا قرار دینا ان سے وہ اتنے فیوریس جیسے ہو رہے ہوں کہ پھٹ پڑنے کو تیار ہو، پہاڑ گر جانے کو تیار ہو. اللہ نے انہیں سنبھالا ہوا ہے. اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے نا، اور جب آپ کے لیے منبر بنا دیا گیا تو اس تنے سے، اس درخت سے رونے کی آواز سنی گئی. آج ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ درخت کو بھی شعور ہو، وہ بھی سب کچھ سن رہا ہو، اور لیکن اس کو پتا تھا اللہ کے نبی ٹیک لگا رہے ہیں، اس سے محروم ہو رہا ہے اور اس پہ اسے رونا آ رہا ہے. پھر قیامت کے دن تو زمین کے بھی قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے نا کہ کس طرح سے ساری خبریں بیان کر رہی ہوگی. وہ زمین جسے آج اپنے پیروں سے ہم روند رہے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کل وہ ہماری سارا ڈیٹا جمع کر رہی ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کچھ زمین پہ ہو رہا ہے. اور وہ قیامت کے دن بیان کر رہی ہوگی یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بیان کرے گی خبریں. انسان حیران ہوگا کیا ہو گیا اس کو. جواب دیا جاتا ہے اللہ نے اسے وحی کی. آج ہمارا یہ زبان جس سے آج ہم بولتے ہیں، یہ دماغ جس سے آج ہم سوچ رہے ہیں، کیا ہے وہ بھی ایک گوشت کا لوتڑا، گوشت کے ٹکڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت پیدا کر دی. آج انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سکھا دی. میٹر سے آرٹیفیشل ذہانت پیدا کر رہے ہیں، کیا کچھ اسے کمپیوٹر سے کام لے رہے ہیں، کمپیوٹر تک بھی بول کر دکھا رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر شے کو شعور بھی بخشا ہوا ہے. ان کا اپنی زبان ہے، ان کا اپنی سمجھ ہے. اصل بات تو یہ کہ ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے اندر خود کمی ہے کہ ہم ان کی بات سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح ہم سن نہیں سکتے نا، ورنہ وہ تو سبھی کچھ کر رہے ہیں نا. اب یہاں پہ جو زمین و آسمان کی تسبیح کی بات جب سنائی جاتی ہے قرآن میں اکثر، یہاں پہ جو سنائی جا رہی ہے، تو اصل بات کیا سمجھائی جاتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ تو اپنے اختیارات سے غلط فائدے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسی کیسی باتیں گھڑ رہا ہوتا ہے جو اللہ کی شان نہیں ہے، اور کیسی کیسی نافرمانیاں کرتا ہے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے. وہ اس کائنات سے سبق لے، اپنے رب کو پہچانے، خود بھی اس طرح سے اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو، پوری کائنات کے ساتھ اس ہارمنی میں آ جائے، خود بھی تسبیح کرنے والا ہو، اپنے اختیار کے ساتھ بھی تسبیح کرنے والا ہو. تو وہ تو پھر کیسے اپنے درجے بلند کر سکتا ہے، کتنا اللہ کے قرب کو وہ پا سکتا ہے. اور پھر یہ بات جو کہی جاتی انہ کان حلیما غفورا، یہ اس طرح سے اس کے بعد یہ بات کہنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے نا کہ انسان چاہے تسبیح سے منہ موڑ رہے ہوں، انسان کو جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انتظامات کیے اور وہ اسی سے بھاگ رہا ہوتا ہے.
انسان کا کیا حال ہے کہ وہ اس سے اس کے وما یزیدہم الا نفورا، کہ اس کے تو زیادتی نفرت میں ہو رہی ہوتی، بدک رہا ہوتا، بھاگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا حلیم اور غفور ہے۔ انسان کی حرکتیں، خصوصاً ایسے شرک جیسی چیز جس میں پوری کائنات کی ہر شے ناراض ہو رہی ہوتی کہ کیوں انسان یہ شرک کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا حلیم، حلم کرنے والا، غفور، بخشنے والا ہے۔ وہ اس سب کے باوجود پورے سوچیں آج انسانوں نے دنیا میں کیا فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کسی مہلت دیتا رہتا ہے نا۔ اس وقت کا بھی سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کا، اس سے پہلے کیا انسانوں کے حال تھے، آپ کی بعثت کے بعد بھی کتنے عرصے تک کتنی نافرمانیاں اور نافرمانیوں کے طوفان اٹھا رہے تھے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے کے بجائے ان پہ رحمت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ان کے درمیان اٹھتے ہیں، کس طرح سے انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں نصیحت کے کیسے کیسے انتظامات کیے جاتے ہیں نصیحت پہنچانے کے، وہ سب چیز کیسے اللہ کے حلم اور اس کے غفاری کو ظاہر کرتے ہیں نا۔ انسانوں کی غلط باتوں، ان کی حرکتوں، ان کے غلط رویوں پہ انہیں پکڑنے کے بجائے انہیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ کسی نعمت میں کمی نہیں ہوتی، نہ رزق میں کمی ہوتی ہے، پوری رحمتیں اسی طرح ہر بندے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں دنیا میں، بے شمار نعمتیں جن کا انسان گن بھی نہیں سکتا، جن کو پوری طرح، اور اوپر سے اور زبردست نعمت، ہدایت کی نعمت، اپنے رسول، اپنی کتابوں کا بھیجنا، اپنے نیک بندوں کو اٹھانا، ان کے ذریعے سے نصیحت پہنچانے کا انتظام کرنا۔ واقعات بھی کیسے کیسے ہوتے ہیں دنیا میں جس سے نصیحت پہنچتی رہے، انسان اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ کیسی مہلت دی جاتی ہے نا، ایک خاص مدت تک مہلت ملتی رہتی ہے ہر انسان کو کہ کسی وقت وہ پلٹ آئے، سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ تو وہ سب چیزیں کس طرح اللہ کا حلیماً غفورا ہونا ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ کتنا وہ ہمارے ان سب چیزوں پہ غور کریں تو ہمارے دل ہی بخار اٹھے۔ انہو کان حلیماً غفورا، بے شک وہ ہے حلیم اور غفور، بہت ہی حلم والا، بہت ہی غفور ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِذَا، اور جب قرأت القرآن، تم پڑھتے ہو قرآن، جعلنا، بنا دیتے ہیں ہم، بینکا، تمہارے درمیان، و بین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان جو الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرتی، ساتھ آخرت کے، حجابم مستورا، ایک پردہ مستورہ، چھپا ہوا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور ہم بنا دیتے ہیں قرآن کو، جب تم قرآن پڑھتے ہو۔ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بنا دیتے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے وہ پردہ کیوں پڑتا ہے، لا یؤمنون بالآخرۃ، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم ڈال دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ دنیا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے اذن سے ہر کام ہو سکتا ہے نا۔ مگر دنیا کیا اصولوں پہ چلتی ہے نا، اللہ کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان کے تحت یہ بات ہو جاتی ہے نا کہ درمیان میں پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کس طرح نصیحت دینے والا بھی پچھلی آیت میں سمجھ رہے تھے ہم کہ بار بار طرح طرح سے کئی طریقوں سے نصیحت پہنچائی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی تنبیہ کے ذریعے انہی نصیحت ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر پردہ ہی پڑ جائے، پھر بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہاں پہ اب اور تسلی کے لیے بھی پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو کس طرح ایک نصیحت کرنے والا اپنے آپ سے بھی مایوس ہو رہا ہوتا ہے نا کہ شاید مجھ میں غلطی ہے، مجھ میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ تو آپ بتایا جا رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ پردہ درمیان میں آ گیا ہے، ان کے گناہوں کا پردہ، ان کے دل کی سختی کا پردہ، آخرت کے بارے میں جو سوچنا نہیں چاہتے، آخرت کے پر جو ایمان نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے جو دل میں سختی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ پردہ ان پر پڑ گیا ہے کہ جو لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے حجابم مستورا، ایک پردہ جو کہ چھپانے والا ہے، جیسے پردہ اوپر آ گیا ہو نا۔ اب اسی کی بات آگے اس کو اور زیادہ تفصیل سے جیسے سمجھائی جا رہی کہ وجعلنا علی قلوبہم، اور ڈال دیے ہم نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، پردے،
ان یفقہوہ، یہ کہ وہ نہ سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی، وَإِذَا، اور جب ذکرتا ربک، ذکر کرتے ہو تم اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، یکتا ہونے کا، ولو، پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، بھاگتے ہوئے، نفورا بھاگتے ہوئے یا نفرت کرتے ہوئے، بدک کر جیسے بھاگ جاتے ہیں۔ وہی بات ہو رہی ہے، بالکل سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح قرآن کی طرف بڑھنے کے بجائے ایک تو جیسے پردہ ان کے آ گیا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اکنہ کا جو لفظ ہے اس کے اکنان کی جمع ہے، مکنون جیسے چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور پردے کے معنوں میں آتا ہے کنان۔ اب یہاں آ رہا ہے کہ وہ دلوں پہ جیسے پردہ پڑ جاتا ہے۔ دلوں پہ پردہ کیسے پڑتا ہے، کیوں پڑتا ہے؟ قرآن میں کئی جگہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، شروع سورہ بقرہ سے نا، کہ کس طرح جب انسان کفر پہ ہی اڑا رہے، بے حساب دفعہ ہدایت دی جاتی، اتنی بڑی لمبی لمبی مہلتیں دی جاتی، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے انسان کے لیے جب ثابت ہو جاتا ہے کہ بس اب وہ نہیں ایمان لانے والا، اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اب اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایسی آیات بہت ہی ڈرنے والی بھی ہوتی ہیں نا، کہ اللہ کے کسی حکم کو جانتے بوجھتے انسان ریجیکٹ نہیں کرے، جانتے بوجھتے اس سے بھاگے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹالتے رہے ہدایت کو، بھاگے نہیں بھی تو اکثر کیسے ٹالتے رہتے ہیں نا، کہ اللہ کا حکم معلوم ہے لیکن ہاں کر لیں گے، ابھی وقت ہے، جیسے زندگی کوئی ضرور میں مل جانی ہے بڑھاپے تک، اور اسی دوران ایسا نہیں ہو کہ بس دل ہی سمے سختی آ جائے، فرمانبرداری کرنے کا پھر موقع ہی نہ ملے۔ تو اس کے لیے یہاں آ رہا ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پردے ان کے ہی دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی بات تو سچی ہے، آپ کی کوشش پوری کامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت دے رہا ہے وہ تو بالکل نصیحت کامل ہے، لیکن خرابی ان کے دلوں پہ ہے، وہ ان پہ ہی پردے پڑے ہوئے، اس لیے انہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ کہ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں ان کے بوجھ ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وہ اسی طرح جیسے ابھی ہم پچھلے آیت میں سمجھ رہے تھے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے تحت ہوتا ہے، اس اللہ کے جیسے جو سنت الہی ہے اس کے دلوں پہ مہر لگا دینے کی، اسی کے تحت ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات انسان کی اپنی ہوتی ہے نا، جو انسان خود نہیں چاہتا ہدایت، اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے نہیں ہدایت دیتا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا، اور جب ذکرتا ربو کا، جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا، پھر قرآن وحدہ، اپنے قرآن میں اس کے یکتا ہونے کا، شرک سے محبت ہے نا، اپنی دیویوں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، اب ان کے عقیدت میں اصل گرے ہوئے ہیں، وہ بات سننا نہیں چاہتے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ انہیں سخت ناپسند ہو رہا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے وہ بدکتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ واللہ علی ادبارہم نفورا، اور وہ تو بس جیسے واللہ کے معنی بھی ہوتا ہے نا، پھر جانا، پیٹھوں پہ، اپنی پیٹھوں پہ منہ پھیر لے انسان، تو کس کو انسان سنائے نا، پیٹ پھیر کے دوسری طرف بھاگنے لگ جائے، اور نفورا بھاگ رہے ہوں، نصیحت کی طرف آنے کے بجائے نصیحت سے دوسری طرف ہی پلٹ کے بھاگ رہے ہوں، تو پھر کیسے ان کو نصیحت ملے گی؟ ان کا یہ حال ہے، توحید کی بات، ایک اللہ کی بات سننا نہیں چاہتے، حالانکہ ایمان کا دعویٰ ان کا بھی تھا ایک اللہ پہ، اللہ کو تو معبود اعظم مانتے ہی تھے مشرکین بھی، تمام مذاہب میں یہی ہے کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، اور دوسری طرف جو دوسرے اپنے شریک بنائے ہوئے ان سے زیادہ محبت ہے نا۔ ایک اللہ کی بات کریں تو سوچیں، ایک مسلمانوں کے اندر بھی جس طرح کے شرک پھیلے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر وہ بات کی جائے تو کیسی نفرت انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، کہ توحید کی بات اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ نہیں، ایک اللہ سے ہی مانگنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہی تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو تم ہمارے بزرگوں کے خلاف کیسے بات کر رہے ہو، کیسی جیسے نفرت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے سوا دوسروں کی عقیدتوں میں گرفتار ہے، اور ایک اللہ کے ذکر سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے نحنو عالم، ہم خوب جانتے، عالموں کا تو زیادہ جاننا ہوتا ہے، خوب جانتے ہیں، بما ساتھ اس کے، بما سبب بھی ہوتا ہے کہ اس کے سبب سے، کس لیے وہ سنتے ہیں، کس غرض سے، یستمعون، وہ سنتے ہیں بھی اس کو، کس کو،
قرآن کو اگر سنتے بھی ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس لیے سنتے ہیں؟ اذ یستمعون، سماع ہوتا سننا نا، اور یہاں پہ اب اس میں اور حروف کا اضافہ ہو رہا ہے نا، یستمعون، جب یہ سنتے ہیں تو کان لگانے، زیادہ غور سے سننے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب یہ کان لگاتے ہیں الیکا تمہاری طرف، چپکے چپکے سننے کی کوشش بھی کرتے تھے نا، روایات میں آتا ہے کس طرح چھپ کر سنتے تھے بڑے بڑے سردار، جو سارے عوام کو تو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کانوں میں کچھ ڈال لو اور ان کی بات مت سنو ورنہ جادو چل جائے گا، اور لیکن خود کوشش کرتے تھے کہ چھپ کے سنیں ان کی باتیں۔ وَإِذْ، اور جب ہم وہ نجوا سرگوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، جب وہ سنتے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور کس لیے سن رہے ہیں، کچھ خلاف باتیں کرنے کے لیے سن رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے نہیں سن رہے ہیں، جانچنے کے لیے نہیں کر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سچی تو نہیں ہے، اس لیے نہیں، صرف اس لیے سنتے تھے کہ آپ کے خلاف کچھ کوششیں کر سکیں، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جو وہ سرگوشی کرتے ہیں، اور پھر اکیلے میں جو ان کی محفلیں ہوتی، سردار بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے تھے نا کیسے عوام کو بہکائیں، آپ کے خلاف کیا کوششیں کریں، تو وہ اذ یقولون الظالمون، جب وہ کہتے ہیں یہ ظالم، خاص ظالم تھے نا وہ بڑے بڑے اسلاموفوب، اسلام کے بڑے سخت مخالفین جو تھے، ان تتبعون، نہیں پیروی کرتے تم، الا مگر رجلا، ایک مرد کی، مسحورہ، جس پر جادو کا اثر ہے، اس طرح کی وہ باتیں بناتے تھے نا، کہ اگر سوچے کسی کو نظر آئے کہ وہ متاثر ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تو اس سے چپ کے مل کے اس کو بہکانے کی اس سے کوشش کر رہے ہوں کہ وہ نصیحت نہ مان لے، کہیں وہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے، اس دل میں اس کے ڈال رہا ہوں کہ نہیں یہ تو رجل مسحورہ ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسحورہ کہیں تو کس طرح، جیسے کہ سحر آپ پہ ہوا ہے، سحر زدہ ہیں وہ ہے، اس وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی باتیں اللہ کے رسول کی نہیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو رجل مسحورہ ہے، اس طرح کے پروپیگنڈے وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس میں کیسی تنبیہ بھی ہے نا کہ اللہ جانتا ہے، تو پھر ایک در تسلی بھی مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کو تو معلوم ہے کتنی سازشیں کر رہے ہو اللہ کے رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جو سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے، جو ان کو پکڑنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، تو وہ بات یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ یہ کہیں، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، ضربو، مثالیں بیان کی، لکا، تمہارے لیے، لکل امثال، مثالیں بیان کی، ضرب مثل ہوتا ہے جیسے کوئی واقعہ بیان کرنا، کچھ کرنا، یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ وہ ان کے جو باتیں بناتے تھے نا، وہ فقرے اور پھپتیاں جو چست کرتے تھے، طرح طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں چھاٹتے تھے، اس کے لیے آ رہا ہے کہ وہ جو باتیں چھاٹتے ہیں، فضلوا، پس وہ بہک گئے، فلا، پس نہیں، یستطیعون، پا سکتے وہ، سبیلا، کوئی راستہ۔ اب ان کو دیکھو کیسے وہ باتیں بنا رہے ہیں۔ بات کیسے کہی جا رہی کہ ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پہ جو اعتراض کر رہے ہیں، انہیں اصل میں تو مخالفت میں اندھے بنے ہوئے ہیں نا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیسے گم ہوئے ہوئے ہیں، آج ایک بات کرتے ہیں، کل ایک دوسری بات کرتے ہیں، پھر ایک تیسری بات کرتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کس طرح کی وہ باتیں بنا رہے ہوتے تھے نا، اگر خود کو یقین ہوتا تو کوئی ایک بات کرتے ہیں نا، اس کے بجائے 10 باتیں کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، صرف بس بہک گئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، کوئی ان کو فلا یستطیعون سبیلا، کوئی راستہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے، جس کو سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم صحیح چل رہے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ ان کو خود کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ ایسی مثالیں، ایسی باتیں چھانٹ رہے ہیں، اس سے ہی سمجھ جائیں، عوام کو جیسے سمجھایا جا رہا ہو کہ دیکھو ان کا حال کیا ہے، کیسی وہ باتیں الٹی سیدھی بنا رہے ہیں، اور وہی گم ہے، ان کے پیچھے جاؤ گے، راستہ تم بھی گم کرو گے، جیسے یہ بات سمجھائی جا رہی۔ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو اگرچہ تھوڑی سی بات اسی موضوع کی چل رہی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔